السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے عمرے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہے عمرے کے ارکان۔ کوئی ایک رکن بھی اگر رہ گیا تو عمرہ آپ کا زیرو ہو جائے گا، عمرہ نہیں ہوگا۔ پہلا رکن عمرے کا میقات پر نیت کرنا، لبیک اللہم بعمرۃ، یا اس طرح کہہ دیں اللہم لبیک عمرۃ۔ تو سب سے پہلے میقات پر نیت کرنا، اللہم لبیک عمرۃ، یہ پہلا رکن ہے۔ اسی طرح دوسرا رکن عمرے کا بیت اللہ کا طواف کرنا۔ طواف بیت اللہ میں دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات نے تھوڑا تیز چلنا ہے اور عورتیں آہستہ۔ طواف بیت اللہ کے بعد تیسرا رکن ہے عمرے کا صفا مروہ کی سعی۔ اسی طرح عمرے کے 2 واجبات ہیں۔ نمبر 1 میقات پر سے احرام باندھنا، اور نمبر 2 عمرہ مکمل کر لینے کے بعد طواف اور صفا مروہ کی سعی مکمل کر لینے کے بعد سر منڈوانا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو واجب کے چھوٹنے پر فدیہ دینا ہے 1 بکرا فقراء حرم میں۔ میقات پر نیت کرتے ہوئے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جن لوگوں کا مکان یا رہائش گاہ میقات کے اندر ہو تو وہ لوگ اپنے مسکن سے ہی، اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ اسی طرح جو لوگ حرم میں ہوں اور عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں اور نیت کریں، جیسے تنعیم، مسجد عائشہ، جیرانہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی عمرہ کرنا چاہے گا تو وہ جیرانہ، تنعیم وغیرہ پر جائے گا۔ حاجی اور احرام والے کے لیے مستحبات: احرام سے پہلے بال وغیرہ کٹوانا، حجامت کروا لینا، بغل زیر ناف بال وغیرہ کاٹ لینا، احرام پہننے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹ لینا، مونچھیں کترا لینا، غسل کر لینا، خوشبو لگا لینا، یہ مستحب ہے۔ عورت کے لیے وہ اپنے اسی عام لباس میں ہی حالت احرام میں ہوگی، اور مرد کے لیے 2 سفید چادریں۔ میقات پر احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اسی طرح ممنوعات احرام، احرام کی پابندیاں جن کو ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ کسی ایک بھی چیز کے کر لینے پر دم دینا واجب ہوگا۔ حالت احرام میں درج ذیل اشیاء سے بچنا ضروری ہے: خوشبو لگانا، بال کٹوانا، ناخن تراشنا، سلا ہوا لباس پہننا۔ مرد کسی قسم کا کوئی سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ اسی طرح خاتون بھی چہرے پر سلا ہوا نقاب نہیں کرے گی۔ ہاں، پردہ اس نے کرنا ہے، جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اپنی چادر دوپٹہ اپنے چہرے پر لٹکا لے، لیکن سلا ہوا نقاب عورت نہیں پہنے گی۔ حالت احرام میں بیہودہ گفتگو اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اسی طرح دھکم پیل نہیں کرنی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اور مرد نے اپنا سر ننگا رکھنا ہے، سر پر ٹوپی پگڑی کچھ بھی نہیں لگانا۔ اسی طرح خاتون نے دستانے بھی استعمال نہیں کرنے۔ حالت احرام میں خاوند بیوی نے ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کرنے، خشکی کے جانور کا شکار بھی نہیں کرنا،
اور شکار میں معاونت بھی نہیں کرنی۔ میقات سے ہی لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے، خواتین انتہائی آہستہ آواز میں کہ غیر محرم کو اس کی آواز نہ جائے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور پھر بایاں پاؤں، اور یہ دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ میں آ جائے، اگر نماز کا وقت ہے پہلے وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح طواف سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ طواف بیت اللہ کے لیے، طواف قدوم کے لیے، طواف بیت اللہ کے لیے عمرہ کرنے والا جب طواف کرے گا تو طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، لازمی ہے۔ اگر کسی شخص کا دوران طواف وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ دوبارہ جا کر وضو کرے، اور جس چکر میں یعنی پہلے دوسرے ساتویں تک جس چکر میں اس کا وضو ٹوٹا تھا، بہتر یہ ہے کہ دوبارہ اس چکر کو شروع سے وہ شروع کرے، یا جہاں سے وہ تھا وہیں سے بھی وہ کر سکتا ہے۔ طواف شروع کرتے وقت دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور یہیں پر ہی اختتام پائے گا۔ طواف بیت اللہ شروع کرتے وقت بیت اللہ کو چھونا، حجر اسود کو چھونا ہے، اور بسم اللہ واللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہہ کر، اگر بوسہ دینا حجر اسود کو ممکن ہو تو بوسہ دیا جائے، بوسہ دینا مشکل ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے بیت اللہ کو چھوئے، پھر چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر یہ سارا کچھ ممکن نہ ہو تو پھر دور سے ہی ہاتھ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور اپنا طواف شروع کر دے۔ طواف کے ہر چکر کے لیے علیحدہ علیحدہ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف جو بھی دعا کر سکتے ہیں کیجئے، چاہے عربی میں کریں چاہے اپنی مقامی زبان میں کریں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح 7 چکر پورا کریں۔ اگر دوران طواف نماز کھڑی ہو گئی تو جا کر نماز پڑھیے، جس چکر کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ اس کو شروع کیجئے۔ طواف بیت اللہ کے بعد مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، جو کہ مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آب زمزم پینا اور آب زمزم اپنے سر کے اوپر ڈالنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے۔ طواف بیت اللہ کے بعد باب صفا سے نکل کر صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو جائیں اور پھر اس آیت کی تلاوت کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر۔ یہ پوری آیت آپ کو اوپر لکھی ہوئی انشاءاللہ مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ الفاظ کہیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں بھی آپ کو
اوپر لکھی ہوئی یا دائیں بائیں لکھی ہوئی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد حاجی جو چاہے دعا کرے، جس زبان میں دعا کرے وہ دعا کر سکتا ہے۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چل پڑیں اور راستے میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرتے جائیں۔ کوئی بھی مخصوص مسنون دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، مسنون دعاؤں میں سے جو پڑھنا چاہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے دو سبز نشان، دو لائٹیں ٹیوبیں آئیں گی، ان کے درمیان میں مرد حضرات ہلکا سا دوڑیں اور عورتیں عام رفتار سے گزریں۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے وہی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آخر تک پڑھیں۔ مروہ پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ وہی دعا پڑھیں جو صفا پہاڑی پر پڑھی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک۔ اس طرح یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر لگائیں اور آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ صفا مروہ کی سعی مکمل ہو گئی۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ سعی مکمل کر لینے کے بعد سر کے پورے بال منڈوا لینا افضل ہے، اور اگر بال نہیں منڈواتے تو پورے سر کے بال کٹوا لینا جائز ہے۔ عورتیں اپنے سارے بالوں کو جمع کر کے 1 انچ کے برابر تقریباً اپنے بال کاٹ لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔